آج آصف علی زرداری کی سپیچ کے ریبٹل میں آج لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی کہ میری سپیچ تھی. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے چیئر کو کہ جس وقت آغاز ہوا سیشن کا تو اس وقت میں نے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن اٹھ کے چیئر کی توجہ اس طرف لائی کہ پاکستان میں کل شام بولان ایکسپریس کے ساتھ جو سانحہ ہوا اور ہمارے ساتھی وہاں پہ شہید ہوئے اور لوگوں کو یرغمال بنایا گیا اور بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایوان کی عام کارروائی کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی جگہ فی الفور بلوچستان آ کے اس پہ بات چیت کرنی چاہیے. بڑے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ جو چیئر پرسن تھے پٹیل صاحب انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا. کویسچن آر روٹین کے تحت وہ چلتا رہا اور وقفہ سوالات کے بعد آصف علی زرداری کی سپیچ کے اوپر جو لیڈر آف اپوزیشن میرا رد عمل آنا تھا اس کے اندر بلوچستان کے سانحے کے اوپر تفصیلاً بات ہوئی. اور یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف سے اپنے پارٹی کے جتنے پارلیمنٹری پارٹی ہے ان کی طرف سے اپنے پارٹی کے جتنے آفس ہولڈرز ہیں اور اراکین ہیں اور کارکنان ہیں ان کی طرف سے اس سانحہ کا شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور جو ہمارے جوان اور ان کی فیملیز کے لوگ شہید ہوئے ہیں وہ کہ وہاں پہ انفارمیشن بلیک آؤٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کا دوسرا جہان گل گلزار کرے. اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور ساتھ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو کیفر کردار تک ضرور پہنچائیں اور ساتھ یہ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جو یہ انٹیلیجنس فیلئر ہوا اس پہ جو لوگ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ملوث پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی میں غفلت کی چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کے پارٹیوں کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے سے وہ دہشت گرد اوجھل ہوئے جو کہ تقریباً 80 سے 100 لوگوں کی نفری وہاں پہ اکٹھی ہوئی تھی اور ان کو انہوں نے دیکھا نہیں, ان کا تعاقب نہیں کیا, پیچھا نہیں کیا. ان انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں پاکستان کی خواتین و حضرات کہ اس وقت ہمارے مسلح افواج کے جوان اور افسران خون کا نذرانہ یا پیش کر رہے ہیں تو وہاں پہ جو دہشت گردی میں یا دہشت گرد ہیں ان کو تو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں پر یہ انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے بھی ہے اور ان شہیدوں کا خون انٹیلیجنس ایجنسی کے ان لوگوں کے ہاتھوں بھی ہے. تو لہٰذا ایک ڈیپ روٹیڈ انالیسس ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بلوچستان کے حوالے سے بالخصوص اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایکس فاٹا ایریاز میں جو بارڈر کراس کر کے لوگ آتے ہیں تو بارڈر پہ آپ کے کوئی پٹواری نہیں بیٹھے ہوئے. جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ یہ دہشت گرد کیسے بارڈر پھلانگ کے آ رہے ہیں. بلوچستان میں یا پیٹرولیم پروڈکٹس کی ایرانی پیٹرول کی سمگلنگ ہوتی ہے 550 ارب روپے کی, وہ کیسے ہو رہی ہے. وہاں پہ میں نے اضلاع گن کے بتائے ہیں اپنی سپیچ میں, وہاں پہ یہ نو گو ایریاز ہیں اور میں نے یہ چیلنج کیا ہے کہ بلوچستان میں جو ان کے سابق وزیر بھی ہیں, ہوم منسٹر بھی ہیں اور ان کے دوسرے وزراء بھی ہیں, وہ خود بلوچستان اسمبلی میں خون کے آنسور ہو رہے ہیں کہ بلوچستان میں حالات اس وقت بالکل ٹھیک نہیں ہیں. اور یہاں پہ شہباز شریف ہو گیا یا آصف علی زرداری, ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ہماری قرارداد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تیار ہے کہ دریائے سندھ کا پانی چولستان کے ریگستان میں ڈائیورٹ کرنے کا جو منصوبہ بن رہا ہے SIFC کر رہا ہے اس کے خلاف ہماری قرارداد تیار ہے کہ
काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और छोटे सूबों की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे ये भी मैं बात करता चलूँ कि बिलावल भुट्टो को शहबाज शरीफ ने 7 अरब या 9 अरब रुपए रिलीज किए, तो यही कीमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। सिंध की आवाम को ये बावर कराना चाहता हूँ कि बिलावल भुट्टो ने 9 अरब रुपए लेके तो आपका पानी का सौदा उसने कर दिया है। ये आपकी जो हकूक की जंग है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ेगी। और आखिर में मैं ये बात करता चलूँ कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब हों या हमारे मियाँ गौस साहब हों, जिन मियाँ गौस साहब को प्रोडक्शन ऑर्डर के तहत यहाँ पे लाया गया, सेनेटर एजाज चौधरी साहब को आज तक नहीं प्रोड्यूस किया गया। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और हम लोग डिमांड करते हैं कि इस वक्त पार्लियामान वो मुकम्मल नहीं है, आपका अपर हाउस सेनेट मुकम्मल नहीं है, आपकी कौमी असम्बली रिजर्व सीट्स आपकी मुकम्मल नहीं है। और यही वजह है कि बार लीडर ऑफ द अपोजिशन मैं इस चीज़ की निशानदेही करता रहा हूँ